میں ہے, دکھ میں ہے, مصیبت میں ہے, کیا کہتے ہیں جی تعویذ گنڈے لے لے کر انتہا ہو گئی ہے, ڈاکٹروں کے دروازے پر جا جا کر انتہا ہو گئی ہے, معالجوں کے دروازے پر جا جا کر انتہا ہو گئی ہے, نہ قرار رہا, نہ چین رہا, نہ سکون رہا. او میرے ویر, ہزاروں علاجوں کا ایک علاج کر, بولو دل کو پاک کر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے ویر وہ امام ہیں جن کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں. آج تیرے میرے معاشرے کے اندر ہم گوشت لینے کے لیے بازار میں چلے جائیں, بازار میں جائیں گے, قصاب کے پھٹے پر جو بھی ہمیں گوشت ملے گا ہم کہیں گے 1 کلو دے دیں, 2 کلو دے دیں, لے لیں گے. ہمیں اس سے کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ چوری کا جانور لایا ہے, یا وہ خرید کر لایا ہے, یا ڈکیتی کر کے لایا ہے, رات کو کسی کی کھرلی سے کھول کر لایا ہے. ہمیں سے کوئی چارہ کار نہیں. لیکن خدا کی قسم امام ابو حنیفہ کی عزت پر میرے کروڑوں سلام ہو. لوگوں کوفہ کے اندر مسئلہ امام صاحب کی بارگاہ میں آیا, حضور والا میری بکری کسی نے چوری کر لی ہے. بولو کیا ہوا, بولو میری بکری کسی نے چوری کر لی ہے. وہ تو بتانے آیا نا امام صاحب کے پاس, میری بکری چوری ہو گئی ہے. امام صاحب نے اپنے دل کی جانب نگاہ کی, اے دل مجھے بتا اگر اس بازار میں اس بکری کا گوشت آ گیا تو کیسے کھائے گا. اللہ کی قسم امام اعظم نے کیا کیا, وقت کے جتنے زمیندار ہیں, جتنے کسان ہیں, جتنے بکریاں رکھنے والے لوگ ہیں, ان کو جمع کر کے فرمایا مجھے بتاؤ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے. سبحان اللہ کہہ دیں. کیا پوچھا, بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے. کسان بتانے لگے, زمیندار بتانے لگے, بکریاں پالنے والے بتانے لگے. اے امام ابو حنیفہ بکری جوان ہو جائے 7 سال سے زیادہ عمر اس کی نہیں ہوتی, زیادہ سے زیادہ 7 سال جیے گی. اللہ کی قسم میرے لاکھوں سلام امام کی زندگی پر ہو. امام نے فرمایا او لوگوں خدا کی قسم ہے آئندہ 7 سال تک کوفہ کی منڈی سے میرے امام نے بکری کا گوشت نہیں خریدا. فرمایا لوگوں بکری کا گوشت نہیں کھاؤں گا. کیوں نہیں کھائیں گے؟ فرمانے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی بکری کا گوشت پھٹے پر ہو. یہ ہے تقویٰ, یہ ہے دل کو مانچنا, یہ ہے دل کو پاک کرنا. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو, بولو دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ میرے امام ہیں میرے دوستو جنہوں نے ساری زندگی ہمیں یہ سبق دیا ہے. اے لوگو یہ نہ دیکھو کہ ظاہر باہر کیا ہو رہا, اپنے دل کی جانب نظر کرو. آج جتنے بھی علماء میرے سمیت جتنے بھی ہیں ساروں کی حالت یہ ہے, ہم خوش ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی علامہ صاحب, لوگ کہتے ہیں جی فہامہ صاحب, لوگ کہتے ہیں جی پیر طریقت, کوئی کہتا ہے جی رہبر شریعت, کوئی کہتا ہے جی کشتے عشق مصطفیٰ, کوئی کہتا ہے واسق باللہ, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. ہمیں عجب آتا ہے, تکبر آتا ہے کہ ہم بڑے ہیں. لیکن دوستان گرامی کا اگر لوگ نہ کہیں تو علماء خریدنے کے لیے تیار ہیں کہ ہمیں کہا جائے کہ علامہ فہامہ. لیکن میرے امام ابو حنیفہ کی عزتوں کو میرے کروڑوں سلام. راستے میں گزر رہے ہیں, 2 بندے آپس میں بات کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ وہ امام ہے جو ساری رات جاگتا ہے. یہ وہ امام ہے جو ساری رات, بولو جو ساری رات جاگتا ہے. کان میں بات پڑ گئی, سوچنے لگے میں جاگتا نہیں ہوں, لوگ کہہ رہے ہیں میں جاگتا ہوں.
سوچنے لگے کہنے لگے اے امام دو کام ہیں ان میں سے ایک کام ضرور کرو، یا سارے جہان میں اعلان کرو کہ میں رات کو جاگتا نہیں ہوں، اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر رات کو جاگنا شروع کر دو۔ خدا کی قسم پھر انہوں نے وہی کام کیا، رات کو جاگنا شروع کر دیا۔ ایک بندے نے کہا تھا کہ یہ وہ بندہ ہے جو رات کو جاگتا ہے، پھر ساری زندگی امام جاگ کر گزار گیا۔ ہم خریدتے ہیں، اگر کوئی بندہ ہمیں کہے کہ یہ فلاں صاحب ہیں جی خطابت کے بے تاج بادشاہ، تاجدار بادشاہ، بڑی عجب آتا ہے خطیبوں کو، علماء کو، فصحاء کو، بلغاء کو، ہیں کچھ بھی نہیں، لیکن جتنے ان کی ساتھ دمیں لگائی جائیں اور جو کچھ لگایا جائے ان کے اندر ایک تکبر آتا ہے کہ ہمیں لوگ اس نام سے یاد کرتے ہیں، کیوں نہ کروڑوں سلام اپنے امام کو کروں کہ وہ جو کچھ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ دل یہ ہم نہیں لینا چاہتے، یہ عزت ہم لوگوں سے ویسے خواہ مخواہ وصول نہیں کرنا چاہتے۔ اقبال کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خرد نے کہہ بھی دیا، عقل نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ اقبال کی بولی ہے۔ اور سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اے دنیا مالو دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلا دیا جانے جانے وچے بیڑے تے وچے جھیڑے تے وچے ونج وہانے چوداں طبق دلے اس دل دا ہویا اوئی اور رب پہچانے